الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ اللہ کے محبوب بندے لیے حاضر ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل گزشتہ ایپیسوڈز کی طرح ایک ولی، ایک اللہ کے محبوب بندے کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں اس سلسلے کے کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے واقعات سے کچھ درس نصیحت حاصل کریں، تاکہ جو درس حاصل کرے اسے اپنی زندگی میں نافذ کر کے ہم اپنی زندگی میں کوئی انقلاب لائے، کوئی تبدیلی لائے۔ اس مقصد کے تحت ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایسے واقعات ان اللہ کے محبوب بندوں کے بیان کریں جس سے ہم آج کے معاشرے میں بہت دور ہیں، یعنی عبادتیں ہیں، آج ہم اس سے دور ہیں۔ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو کچھ ایسے واقعات کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کا عبادت کا کیا انداز تھا، تاکہ ہمارے اندر بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہو۔ خیر خواہی مسلمین، خیر خواہی امت کا جذبہ کیسا تھا، ہم اس کے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ علمی شخصیت کیسی تھی، علم حاصل کرنے کے لیے کیسی جستجو کی، اور بھی بہت سارے ان کی زندگی کے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جس سے آج ہم دور ہیں، یا ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جو گناہوں سے بچانے والے ہیں، گناہوں سے بچنے کا ذہن دینے والے ہیں، اور آج ہم گناہوں میں ملوث ہیں۔ تو ان واقعات کے ذریعے ہم عبرت کے مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکے، اللہ کی نافرمانی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے روح گردانی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ایک بڑی عظیم شخصیت کا انشاءاللہ عز و جل ہم ذکر خیر سنیں گے۔ اور وہ شخصیت کیا ہے تو ایک شخصیت، لیکن بہت ساری خصوصیات کی حامل شخصیت ہے۔ اگر یہ ان کی زندگی میں اگر ہم انہیں بحیثیت مرید دیکھیں تو مرید کامل ہیں، اور یہ مرشد بھی ہیں، اور بحیثیت مرشد دیکھیں تو مرشد کامل بھی ہیں۔ یہ حافظ بھی ہیں اور یہ قاری بھی ہے۔ یہ ایسی شخصیت ہے جو عالم بھی ہے اور مفتی بھی ہے۔ ایسی شخصیت ہے جو مترجم بھی ہیں، جی ہاں، انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے اور یہ مفسر بھی ہیں۔ یہ مصنف بھی ہے، کئی کتابیں لکھی، بلکہ یوں کہہ لے کہ علم کے دریا بہا ہے، جب قلم اٹھایا تو علم کے دریا بہائے ہیں۔ ایسے مصنف ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مقرر بھی ہیں۔ مقرر ایسے بیانات کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ کے خوف سے بھر دے، عشق مصطفیٰ سے معمور کر دے، ایسے مقرر ہے۔ شاعر بھی ہیں، اور شاعر کون سے؟ نعت گو شاعر۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایسے ایسے اشعار لکھے کہ ان کا ہر شعر قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے۔ ایسے شاعر ہیں۔ یہ اگر ہم انہیں بیٹے کی صورت میں دیکھیں تو اعلیٰ، اور والد کے روپ میں دیکھیں تو اعلیٰ، دوست کی حیثیت سے دیکھیں تو بھی کردار اعلیٰ، اور انہیں اگر ہم شوہر کی صورت میں دیکھیں تب بھی ان کا کردار بہت اعلیٰ ہے۔ آپ شاید اتنا تعارف، جو اگرچہ ہڈن تعارف ہے، لیکن ناظرین ہو سکتا ہے کہ آپ یہ تعارف سن کر ہی اس شخصیت کا نام بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کس شخصیت کا ہم ذکر خیر کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اس شخصیت کا نام بھی بتاتے ہیں، ان کا تعارف بھی کروائیں گے، پھر ان کی زندگی کے کچھ واقعات بھی بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے ایک درود پاک کی فضیلت اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے
اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ تعارف جو میں نے مختصراً میں پیش کیا اس سے ہو سکتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ جی ہاں، آج 10 شوال المکرم کی شب ہے، اور آج کی جو مبارک شخصیت جس کا ہم ذکر خیر سنیں گے اللہ کے محبوب بندے سلسلے میں، وہ ہے میرے آقائے نعمت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، شیخ طریقت، حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل چاہیے ان کا ذکر بھی کرتا ہوں، ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت یہ ان کا حقیقی نام تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کیا نام تھا یا لقب تھا یہ بھی سنیں گے، اور حقیقی نام کیا تھا یہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سلسلے میں بنے رہیں، اس کی لنک بھی ہو سکے تو شیئر کر دے تاکہ بہت سارے لوگ اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے متعارف ہو سکے، جان سکے کہ کون شخصیت ہے جس نے اس دنیا کے اندر علم کے دریا بہائے ہیں، لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو مزید روشن کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لوگوں کے دلوں کو معمور کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پہلے کچھ تعارف عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت ہمارے پیارے ملک عزیز ہندوستان کے مشہور شہر بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے روز بوقت ظہر بمطابق یہ ہوا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 10 شوال 1272 ہجری، اور عیسوی سال کے اعتبار سے 14 جون 1856 عیسوی کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیدائشی نام محمد ہیں، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو محبت سے امن میاں فرمایا کرتی تھی، اور والد ماجد اور اعزا وہ دیگر رشتہ دار آپ کو احمد میاں کے نام سے پکارا کرتے تھے، جبکہ آپ کے دادا جان نے آپ کا اسم شریف احمد رضا رکھا تھا، اور آپ کا تاریخی نام المختار ہے، جبکہ کنیت آپ کی ابو محمد ہے۔ اور اعلیٰ حضرت خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے۔ یہ آپ کی عادت تھی کہ جب بھی آپ اپنا نام لکھتے تو اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے۔ ایک شعر میں آپ یوں فرماتے بھی ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو ایک شعر میں تو ایک کلام کے شعر میں آپ نے تو باقاعدہ اپنے آپ کو اپنے اس نام کے ساتھ بھی، جو آپ اپنے نام کے ساتھ میں اپنا لقب کہہ لیں یا اپنے نام کے ساتھ ایک نام لکھا کرتے تھے، وہ آپ نے ذکر بھی کیا ہے، جس کا شعر میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ ناظرین اکرام، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے القابات بھی بے شمار ہیں، چونکہ بہت سارے خصائص آپ کے اندر موجود ہیں، بہت سارے فضائل آپ کے ہیں، بہت اعلیٰ شخصیت تھے، تو اس اعتبار سے آپ کے القابات بھی بہت سارے ہوئے۔ جس نے آپ کو جس فن کے اندر ماہر دیکھا، جس فیلڈ کے اندر آپ کو اونچا مقام رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے لوگوں نے پھر آپ کو ویسا لقب دیا، تو اس وجہ سے آپ کے القابات بہت سارے ہیں۔ یاد رکھیے، القابات انسان جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو علماء ہیں، وہ اپنے لیے خود القابات نہیں رکھتے، بلکہ لوگ ان کی خصوصیتوں کی وجہ سے انہیں ان القابات سے نوازتے ہیں، یہ القابات ان کو دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ساری خصوصیت کے حامل تھے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے القابات بھی بہت زیادہ ہیں۔
جن میں سے آپ کا سب سے مشہور ترین لقب اعلیٰ حضرت ہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جب بھی یہ لقب پکارا جائے نا اعلیٰ حضرت، تو فوراً چاہے اپنے ہوں یا بیگانے، اپنے ہوں یا غیر ہو، سب کے ذہن میں ایک نام آ جاتا ہے، اعلیٰ حضرت، یعنی بریلی شریف کے مفتی، بریلی شریف کی شخصیت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی فوراً ذہن میں اعلیٰ حضرت کا نام سنتے ہی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف انسان کی توجہ چلی جاتی ہے۔ تو آپ کا یہ لقب اتنا مشہور ہے، علماء اہل سنت آپ کو اور بھی بے شمار القابات سے یاد کیا کرتے تھے، جیسے میرے آقا شیخ طریقت، امیر اہل سنت، عاشق اعلیٰ حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اعلیٰ حضرت کے بہت سارے القابات لکھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے آپ نے 12 القابات اپنی کتاب تذکرہ امام احمد رضا میں تحریر فرمائے ہیں۔ میں وہ القاب آپ کو سناتا ہوں۔ امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت کے القابات، ان القابات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، وغیرہ وغیرہ۔ پھر الشاہ، امام، مفتی، الشاہ، اس طرح کے القابات بھی مزید امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ تو یہ اور بھی القابات جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہے، جن میں سے چند میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کیسے نظر آتے تھے؟ بڑا پیارا آپ کے متعلق آپ کے بھتیجے نے آپ کا حلیہ مبارک ذکر کیا۔ آپ کے برادر زادے یعنی بھتیجے مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سیدی اعلیٰ حضرت کے جمال مبارک کا نقشہ کھینچتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں: ابتدائی عمر میں، یعنی اعلیٰ حضرت کی جب عمر کا ابتدائی حصہ تھا، تو آپ کا رنگ چمکدار گندمی تھا، سفید لیکن گندمی کلر، جیسے گیہوں کا کلر ہوتا ہے، گیہوں کو اردو میں گندم کہا جاتا ہے، تو جس کا کلر سفید ہے، گورا ہے، لیکن اس کے کلر میں تھوڑا سا پیلا پن مائل ہے، جو گیہوں کے رنگ کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اس کلر کو گندمی کلر کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا رنگ چمکدار، چمکیلا، گندمی تھا۔ چہرے مبارک پر ہر چیز نہایت موضوع و مناسب تھی، ہر چیز۔ ناک مبارک وہ بھی موضوع یعنی خوبصورت جیسی ہونی چاہیے ویسی تھی، کسی طرح کا عیب چہرے میں آپ کے نہ تھا، الحمدللہ۔ لکھتے ہیں کہ بلند پیشانی، بینی مبارک نہایت ستوا، بینی کہتے ہیں ناک کو، ناک مبارک ستوا یعنی پتلی اور خوشنما تھی۔ دونوں آنکھیں بہت خوبصورت تھی، نگاہ میں قدر تیزی تھی، یعنی آنکھ سے بڑے، جیسے کچھ لوگوں کو کمزور نظر آتا ہے، تو ایسی کوئی عیب اعلیٰ حضرت میں نہیں تھا۔ نگاہ میں قدر تیزی تھی۔ لاغری یعنی کمزوری کے سبب سے چہرے میں گدازی نہ رہی تھی، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کا چہرہ بالکل بھرا ہوا ہوتا ہے، گال موٹے موٹے ہوتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ یہ صحت مند انسان ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کمزوری کے سبب آپ کے چہرے میں گوشت نہ تھا، گدازی نہ رہی تھی، مگر ان میں ملاحت اس قدر تھی کہ دیکھنے والے کو کمزوری کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی چہرہ ایسا پر رونق تھا اور خوبصورت چہرہ تھا کہ دیکھنے والے کو ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی کمزور انسان کا چہرہ ہے۔ داڑھی مبارک خوبصورت تھی، سر مبارک پر زلف کان کی لو تک تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ سنت مبارکہ ہے زلفیں رکھنا، چھوٹے چھوٹے بال رکھنا ہمارے نبی کی سنت نہیں، جیسے کہ آج کل لوگ فیشن کے طور پر چھوٹے چھوٹے عجیب و غریب بال رکھتے ہیں،
یہ سنت نہیں ہے۔ سنت بال رکھنے کی یہ ہے کہ یا تو آدھے کان تک یا کان کی لو تک، یا اتنے بڑھا لے کہ بال جو ہے وہ کندھوں کو مس ہونے لگے، لیکن بال اتنے بڑھا دینا کہ وہ کندھوں سے نیچے چلے جائے شریعت میں منع ہے، ہماری شریعت میں منع ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے بال زلف مبارک کان کی لو تک تھی۔ سر مبارک پر ہمیشہ امامہ شریف سجا رہتا تھا۔ آپ کا سینہ مبارک باوجود کمزوری کے خوب چوڑا محسوس ہوتا تھا۔ گردن سراہی دار اور بلند تھی۔ آپ کا قد نہ بہت زیادہ اونچا نہ بہت پست بلکہ درمیانہ تھا۔ ہر موسم میں سوائے موسمی لباس کے آپ سفید کپڑے ہی زیب تن فرماتے تھے، یعنی جو موسمی، جیسے مثال کے طور پہ سردی کا موسم آ جائے تو اب سردی سے بچنے کے لیے جو موٹا کپڑا استعمال کریں گے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ رنگین ہو، کسی اور کلر کا ہو، لیکن جو کپڑے ہیں یہ آپ کے سفید ہوا کرتے تھے، آپ سفید لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی آواز نہایت پر درد تھی اور کسی قدر بلند بھی تھی۔ جب اذان دیتے تو سننے والے ہماتن گوش یعنی خوب متوجہ ہو جاتے۔ آپ نے ہمیشہ ہندوستانی جوتا پہنا۔ آپ کی رفتار ایسی نرم کے برابر کے آدمی کو بھی قدموں کی چاپ محسوس نہ ہوتی تھی۔ اس کا مطلب کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اس قدر زور سے چلتے ہیں کہ دھمک کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ سیڑھی چڑھ رہے تو چپل کی چٹ 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 آواز پیدا ہوگی، یا تیزی کے ساتھ اتر رہے ہیں اور جوتا پہنا ہوا ہے تو کٹ 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 اس طرح کی آواز سنائی دے گی، یا دھمک کی آواز سنائی دے گی۔ یا ساتھ چل رہے ہیں تو کوئی لوگ چپل کو زمین سے رگڑ کر چل رہے ہوتے، خر 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 کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ یا چلنے میں اگر ہموار زمین ہے اگر اس کے اوپر چلتے ہیں تو دھمک سے دھم دھم کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس طرح نہیں چلنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا چلنا یہ کسی مغرور کی علامت کی طرف بھی چلا جاتا ہے، یعنی اگر یہ اکڑ کی صورت میں چلے گا تو دھمک کی آواز پیدا ہوگی تو۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی چال جو ہے، آپ کی رفتار نرم تھی۔ آپ جب قدم رکھتے تو نرم انداز میں آپ اپنا قدم رکھتے تھے، اور اس کی آواز اتنی بھی نہیں آتی تھی کہ ساتھ اگر کوئی چل رہا ہے تو اسے بھی سنائی دے، اتنی بھی آواز نہیں آتی تھی۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ہمیشہ نظریں نیچے رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے تھے، کبھی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھتے تھے۔ نگاہیں نیچی رکھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گفتگو کیا کرتے تھے، اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے طریقے پر چلتے ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بھی انداز مبارک ہے کہ آپ بھی اپنی نگاہوں کو ہمیشہ، یا یوں کہہ لے کہ اکثر یا ہمیشہ نیچی رکھتے ہیں۔ راستہ چل رہے ہیں تو آپ کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں۔ اس کے بہت فوائد ہیں۔ خیر، موضوع ہمارا کچھ اور ہے۔ کبھی آنکھوں کو گناہوں سے بھرنے کی وعید بیان کریں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ آنکھوں کو نیچی رکھنا، نگاہوں کو نیچا رکھنا کتنا ضروری ہے آج کے دور میں۔ اور جیسے جیسے دور قیامت کے قریب ہوتا جائے گا، آنکھوں کی حفاظت اور بڑھتی چلی جائے گی کہ اور بڑھائے، آنکھوں کی حفاظت اور کرے۔ یہ دور ایسا آتا چلا جائے گا۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم آج اعلیٰ حضرت کی سیرت میں اعلیٰ حضرت کا مسلمانوں پر ایثار کا جذبہ یہ کیسا تھا، آج انشاءاللہ عز و جل کچھ اس کو بیان کریں گے۔ پھر انشاءاللہ عز و جل ہم اس سے کچھ مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے بہت خوبصورت رضائی، جو شال کہہ لے اس کو، اڑنے کے لیے پارسل کے ذریعے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تحفتاً بھیجی۔ مولوی امجد رضا صاحب کا بیان ہے کہ جس وقت وہ پارسل بریلی پہنچا اس وقت میں بھی حاضر خدمت تھا۔ سیل و مہر جدا کرنے کے بعد، یعنی جو سیل لگی تھی، پیک کیا گیا تھا، اس کو جب کھولا گیا تو اس کے بعد رضائی برآمد ہوئی، اس کے اندر سے وہ شال نکلی۔ اعلیٰ حضرت اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور جتنے لوگ اس وقت اعلیٰ حضرت کے کاشانہ اقدس میں موجود تھے سب نے اس رضائی کو بہت پسند کیا،
اور بہت تعریف کی، اور وہ کہتے ہیں، مولوی امجد رضا صاحب کہتے ہیں کہ وہ رضائی ہر حیثیت سے قابل تعریف تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی تعریف بنتی ہی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کے اصرار پر اسے اوڑھا، یعنی اعلیٰ حضرت کو لوگوں نے کہا ہوگا کہ آپ اسے اوڑھیے، تو اعلیٰ حضرت نے اس شال کو یا اس رضائی کو اوڑھا اور مسحری پر تشریف فرما ہوئے کہ میری زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلا کہ واقعی بہت عمدہ رضائی ہیں، جوانوں کے لائق ہے۔ یہ مولوی امجد رضا صاحب کے زبان سے بات نکلی کہ واقعی بہت عمدہ رضائی ہیں، جوانوں کے لائق ہیں، یعنی نوجوان ہیں، یہ اس طرح کی رضائی اوڑھنا چاہیے، یہ ان کے لائق ہے۔ یہ سنتے ہی اعلیٰ حضرت نے وہ رضائی جو امجد رضا صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے اعلیٰ حضرت نے میرے زبان سے یہ جملہ سنا تو وہ رضائی مجھے عطا فرما دی اور فرمایا کہ تم اسے اب اوڑھو، حالانکہ میں نے اس غرض سے یہ جملہ نہیں کہا تھا کہ وہ رضائی مجھے چاہیے، بس میری زبان سے تعریفی جملوں میں وہ ایک بات نکل گئی، تو اعلیٰ حضرت نے مجھے دیا اور کہا کہ اب تم اسے اوڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے با اصرار مجھے عنایت فرمائی، میں نے منع کیا، میں نے کہا کہ حضرت میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ لیکن اعلیٰ حضرت نے با اصرار مجھے عنایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میری خوشی اسی میں ہے۔ یعنی اتنی خوبصورت شال یا رضائی جو آپ کو بھی پسند آئی ہیں، اس کو دیکھ کر لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن جب کسی کو پسند آئی تو اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات پر اپنے بھائی کو فوقیت دی، اپنے مسلمان بھائی کو فوقیت دی، اور اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اعلیٰ حضرت میں ایثار و سخاوت کا جذبہ بڑا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ ضرورت کے باوجود اپنی چیزیں دوسروں کو اعلیٰ حضرت ایثار کر دیا کرتے تھے۔ واقعی سے کچھ عبرت لینا ہے تاکہ اسے ہم اپنی زندگی میں نافذ کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ضرورت کے باوجود اپنی چیزیں دوسروں کو ایثار کر دینا اعلیٰ حضرت کی طبیعت میں تھا، کیونکہ آپ کو بخوبی معلوم تھا کہ اسلام ہمیں باہمی ہمدردی کا پیغام دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا پیغام دیتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا ہمارا مذہب اسلام درس دیتا ہے کہ آپ خیر خواہی کریں کسی مسلمان کے ساتھ، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے جائز طریقے سے ایک دوسرے کو تحفہ دینے کی تعلیم دیتا ہے ہمارا مذہب، مذہب اسلام۔ یہ اعلیٰ حضرت اس بات کو بہت اچھے سے جانتے تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور خیر خواہی مسلمین کا جذبہ کیسا تھا، تو آپ نے اپنی وہ چادر، وہ شال، وہ رضائی ان کو عطا فرما دی۔ اسی لیے جو ہے اچھا ایک حدیث پاک بھی میں عرض کرتا ہوں کہ خیر خواہی کرتے ہوئے خوشی خوشی اپنی ذات پر دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دینے کے فضائل کیا ہیں، اعلیٰ حضرت وہ بھی جانتے تھے، لہٰذا اعلیٰ حضرت نے وہ شال اپنے پاس رکھنے سے بہتر مسلمانوں پر اس کو تصدق کر دیا، تحفہ دے دیا، ایثار کر دیا۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، ایک ایسا شخص ہے جسے کسی چیز کی خود بھی خواہش ہے، پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ پھر سنیے روایت، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر، اپنی خواہش پوری نہیں کر رہا، اپنی خواہش کو روک دیا اور اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے کہ اسے زیادہ ضرورت ہے، اسے دے دیا جائے، یہ اس کا حقدار محسوس ہوتا ہے، اسے دے دیا جائے، اسے بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اسے دے دیا جائے، جبکہ حاجت ہمیں بھی ہے لیکن ہم نے اپنی حاجت کو روک دیا اور دوسروں کو ترجیح دی، تو اللہ پاک ایسے شخص کو بخش دیتا ہے۔ اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ بھی غور کریں، میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے، ہماری صورتحال کیا ہے۔ آج ہمارے پاس اتنا ہے
کہ ہم جو ہیں وہ اگر ایک محاورتاً کہا جائے کہ اتنا بینک بیلنس ہے یا اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے کہ ہماری 7 پیڑھیاں بیٹھ کر کھائے، اتنا ہے، لیکن جب کوئی حاجت مند ہم سے کسی چیز کا سوال کرے، اگر وہ واقعی میں حاجت مند ہے تو ہماری جیب میں ہاتھ نہیں جاتا، تجوری میں ہاتھ نہیں جاتا، ہمارا ذہن نہیں بنتا کہ کسی کو مال دے کر اس کی مدد کی جائے۔ ہمارے گھر میں کھانا اچھا بنا ہے، پڑوس میں غریب ہے، اس کے گھر میں پکا ہے، نہیں پکا ہے، 2 دن کا باسی کھا رہا ہے، 1 دن کا باسی کھا رہا ہے، دوپہر کا کھا رہا ہے یا کل رات کا کھانا کھا رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنا ایک ذہن کیا بنایا ہے کہ کھانا بچ جائے تو فریز کر دیا جائے، فریج میں رکھ کر سیو کیا جائے، کل کام آئے گا۔ جبکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی ایسا ہے جو فاقے سے گزر رہا ہے، ہم کھانا اسے تصدق کر دیں۔ ہم کھانے کو پھینک دینا گوارا کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر کہ کھانا رکھا خراب ہو گیا، اب اسے پھینک دیں گے، وہ چل جائے گا، لیکن کسی کو جائے یہ ہماری ہمت نہیں ہوتی، اس کی طرف ہمارا نہ ہاتھ بڑھتا ہے نہ قدم بڑھتا ہے۔ آج ہمیں اپنے پاس میں ایک سے زیادہ ہمارے پاس میں چیزیں ہیں، کسی کو اور بھی حاجت ہے، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میرے ہی پاس رہے، اس کو ضرورت ہے وہ اپنے پیسوں سے خریدے، اس کو ضرورت ہے وہ کوشش کر کر خریدے، لے لے، ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی شان کیسی کہ اپنے مسلمان بھائی کو کوئی چیز پسند آئی، جبکہ خود اپنے آپ کو بھی حاجت ہیں، لیکن اپنی حاجت کو روکا، اپنی خواہش کو روکا، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے بھائی کو وہ چیز عطا فرما دی، یعنی دوسرے کو ترجیح دی۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کا انداز۔ ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے اس انداز سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے بھائی کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی مدد چاہے مال کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، ہمیں ضرور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت میں یہ تو ایک وصف ہوا کہ مسلمانوں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا۔ دوسری چیز اعلیٰ حضرت کے اندر خوف خدا بھی بہت تھا، اور حقوق العباد کے معاملے میں اعلیٰ حضرت کی ذات بڑی حساس تھی، بہت حساس تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف کی مسجد میں معتکف تھے۔ آپ بعد افطار کھانا تناول نہ فرماتے، اعلیٰ حضرت کا یہ معمول تھا، بلکہ صرف پان نوش فرماتے تھے، جبکہ سحری کے وقت گھر سے صرف ایک چھوٹی سی پیالی میں فیرنی اور ایک پیالی میں چٹنی آیا کرتی تھی، وہ نوش فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، اس کی وجہ بھی اعلیٰ حضرت کے یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا کیوں، تو فرمایا جاتا ہے کہ اول آخر نمک استعمال کرنا یہ سنت ہے۔ اول آخر یعنی کوئی نمک یا نمکین چیز کا استعمال اول آخر، اور درمیان میں کوئی اور میٹھی چیز کھا لینا یہ سنت ہے۔ تو اس پر عمل کرنے کے لیے چٹنی بھی ساتھ دی جاتی تھی، تاکہ درمیان میں فرنی کھایا جائے، شروع میں چٹنی کھا لے، پھر فرنی کھا لے، پھر آخر میں واپس سے نمکین چیز بطور چٹنی آپ استعمال کر لیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غذا تھی جو سحری کے وقت میں آیا کرتی تھی۔ آپ وہ نوش فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن شام کو پان نہیں آئے، اور آپ کی یہ پختہ عادت تھی کہ کھانے کی کوئی چیز طلب نہیں فرماتے تھے۔ پان نہیں آیا اور آپ کی عادت تھی کہ آپ مانگتے نہیں تھے، چنانچہ خاموش رہے، لیکن طبیعت میں ناگواری ضرور پیدا ہوئی۔ مغرب سے تقریباً 2 گھنٹے بعد گھر کا ملازم ایک بچہ پان لے کر آیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ایک چپت مار کر، یعنی اگر اس کو کہا جیسے کہ تھپڑ مار دینا، لیکن وہ چپت ایک نارمل انداز کا ایک چپت جو ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت نے وہ ماری اور فرمایا اتنی دیر میں لایا۔ لیکن بعد میں، اچھا یہ بات ہوئی، چلی گئی، بچہ چلا گیا، بعد میں آپ کو خیال آیا کہ اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہ تھا، قصور تو دیر سے بھیجنے والے کا تھا، قصور بچے کا نہیں تھا۔ جس نے دیر سے بھیجا اصل قصور اس کا تھا، لیکن میں نے تو بچے کو مارا۔ تو اعلیٰ حضرت کو یہ چیز کا احساس ہوا، چنانچہ سحری کے بعد اس بچے کو بلوایا جو شام کو پان دیر میں لایا تھا، اور فرمایا کہ شام کو میں نے غلطی کی جو تمہارے چپت ماری، دیر سے بھیجنے والے کا قصور تھا، تمہارا تو کوئی قصور نہ تھا، لہٰذا تم میرے سر پر چپت مارو اور اپنا بدلہ لے لو، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور ٹوپی اتار کر
آپ اصرار فرمانے لگے، صرف بول نہیں دیا، پھر بچہ تو یہی کہے گا یقیناً کہ نہیں حضرت کوئی بات نہیں چل جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب اس سے یہ بات کہی کہ تمہاری تو کوئی غلطی نہیں تھی، پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے سر پر سے ٹوپی بھی نکالی اور باصرار فرمایا کہ مجھے چپت مارو۔ دوسرے معتکفین جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ اس مسجد میں معتکف تھے، یہ سن کر مضطرب اور پریشان ہو گئے، اور وہ بچہ بھی بہت پریشان ہوا اور کانپنے لگا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور میں نے معاف کیا۔ اب اعلیٰ حضرت دیکھیں، اگر اعلیٰ حضرت کی جگہ ہم جیسی کوئی شخصیت ہوتی، ہم جیسے کوئی ہوتا تو شاید یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے بچے نے تو معاف کر دیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا فقہی معاملے میں اور خوف خدا کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کیسا ذہن تھا اور کیسا علم تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تم نابالغ ہو، تمہیں معاف کرنے کا حق نہیں، تم چپت مارو، تم معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتے کہ تم نابالغ ہو، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ تم معاف کرنے کا حق نہیں رکھتے، تم چپت مارو، مگر وہ مارنے کی ہمت نہ کر سکا۔ آپ نے اپنا باکس منگوا کر مٹھی بھر پیسے نکالے اور وہ پیسے دکھا کر فرمایا کہ میں تم کو یہ دوں گا، تم چپت مارو۔ پیسے دے رہے ہیں کہ تم پیسے لے لو، میں تمہیں پیسے دوں گا، کب؟ جب تم مجھے چپت مارو گے۔ مگر بیچارہ یہی کہتا رہا، حضور میں نے معاف کیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے رہے کہ تم معاف کرنے کا حق نہیں رکھتے، تم بچے ہو۔ آخر کار ہوا یوں کہ اعلیٰ حضرت نے خود اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر کچھ چپتیں لگوائی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا انداز تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے جو پیسے دکھائے تھے وہ پیسے اسے بطور تحفہ عطا فرما کر اسے رخصت کر دیا۔ اب میرے FGN چینل کے ناظرین، اب ہم غور کریں کہ اعلیٰ حضرت کا حقوق العباد کے معاملے میں کیسا ذہن ہے کہ کسی کو آپ نے مارا، آپ کو احساس بھی ہوا، حالانکہ یہ احساس کتابوں میں تو بس یہی لکھا ہے کہ چپت ماری تھی، یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک ہلکا سا لگا دینا، پھر تو یہی انداز سے اعلیٰ حضرت نے اس کو مارا ہوگا، لیکن بعد میں احساس بھی ہوا، بچہ معاف کر رہا ہے، فقہی مسئلہ بتا رہے کہ تم معاف کرنے کا حق نہیں رکھتے، تم مارو، پھر مارنے کے اصرار پر ساتھ میں پیسوں کی پیشکش بھی کر رہے ہیں کہ تم مارو گے تو یہ تمہیں تحفے میں دوں گا۔ بچہ پھر بھی نہ مانے تو اعلیٰ حضرت نے اپنا ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے سر پر کچھ چپتیں لگوائی۔ یہ ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت کا انداز۔ ہم محبت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت سے، لیکن ہمارا انداز کیا ہے؟ اے FGN چینل کے ناظرین غور کریں، آج ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم اپنا جب گھر بنا رہے ہیں تو ہم گھر بناتے ہوئے، گھر کی تعمیر کرتے ہوئے ہمارے پڑوس میں جس کا پلاٹ ہے، ہم تھوڑی سی زمین اپنی جو ہے نا گھر کی دیوار اس کی زمین پہ سرکا لیتے ہیں۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہی زمین پر اپنے گھر تعمیر کرنا تھا، لیکن پتہ ہے کہ یہ جگہ ہماری نہیں ہے، کسی اور کی ہے، تب بھی ہم نے اپنے گھر کی دیوار اس کی جگہ پر کھڑی کر لی۔ ہم حقوق العباد کو ایسے ضائع کر رہے ہیں۔ ہم ایسے کر رہے ہیں کہ کسی سے ناراض ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ کمزور ہیں تو کبھی اس کو تھپڑ مار دیا، کبھی گالی دے دی، کبھی برا بھلا کہہ دیا، کبھی 4 لوگوں میں اس کی عزت خراب کر دی، کبھی اس کو گھور کر دیکھ لیا۔ آج ہم کمزوروں کے ساتھ میں ایسے اپنے حقوق العباد کو ضائع کرتے ہیں۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، اگر اللہ کے ولیوں سے محبت ہے تو اللہ کے ولیوں سے محبت کا ہمارے عمل سے اظہار بھی ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہو کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابھی آپ نے سنا کہ ایک بچے کو آپ نے چپت لگائی تو اس کا بدلہ بھی آپ نے اس سے یوں لیا کہ بدلہ اس کو دلوایا کہ اس کا خود ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر چپتیں لگوا لی۔ لیکن ہم کیا ایسا کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے کسی کو گھور کے دیکھا، بیوی ہماری ماتحت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس پر ظلم کرتے ہیں، ہم کبھی اس کو مار دیتے ہیں، کبھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں کہ اپنے مائکے چلی جا، گھر سے نکال دوں گا۔ ہم اس طرح سے اپنی بیوی کو، تو کبھی بچوں کو، کبھی اپنے چھوٹے بھائی کو، تو معاذ اللہ کئی تو ایسے ہیں کہ جو اپنے والدین کو تک جو ہے وہ ایسے انداز سے گفتگو کرتے ہیں جو حقوق العباد ضائع کرنے کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ جبکہ
چاہے بیوی ہو، دوست ہو، ملازم ہو، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ میں ہمارا یہ انداز ہو کہ حقوق العباد ضائع نہ ہو۔ ہم سمجھانے والا انداز بھی اختیار کر سکتے ہیں، ہم پیار والا انداز بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اصلاح کے لیے گالی دینا، اصلاح کے لیے ڈانٹنا، یا کام کوئی غلط ہو گیا ہے تو اس پر محبت کے ذریعے بھی تو سمجھایا جا سکتا ہے۔ کیا گالی دینا ضروری ہے؟ کیا مارنا ہی ضروری ہے؟ کیا دھمکیاں دینا ہی ضروری ہے؟ کیا آنکھیں بڑی بڑی کر کے کسی کو گھور کر دیکھ کر ہی اصلاح کرنا ضروری ہے؟ اور کیا اصلاح اسی انداز سے ہو سکتی ہے؟ محبت سے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پڑھے، اولیاء اکرام کی سیرت پڑھے تو ان کی سیرت میں معاف کرنا تھا۔ اگر غلطی ہوتی معاف کرتے، اصلاح کی ضرورت محسوس ہوتی تو محبت سے اصلاح کرتے تھے۔ ہم انہی اولیاء اکرام کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمارا انداز بالکل مختلف ہے۔ تو اے ایف جی این چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت کی سیرت کو اپنائیے، اور سیرت کو اپناتے ہوئے حقوق العباد کا خیال رکھیں، حقوق العباد پورا کرنے کا ذہن اپنا بنائے۔ اچھا، اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسا کام ہو گیا جو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ابھی معافی مانگ لے، اس دنیا میں معافی مانگ لے۔ اگر معافی مانگے بغیر، اپنا حق معاف کرائے بغیر ہم چلے گئے یا وہ شخص چلا گیا جس سے حق معاف کرنا تھا، تو بروز قیامت ہمارے لیے بڑا دشوار معاملہ ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک روایت عرض کرتا ہوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تاجدار رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، جس شخص کے پاس درہم اور دوسری قسم کا مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسی نیکیاں لے کر آئے، میدان محشر میں آئے گا، مگر اس کا یہ حال ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو یہ سب حقوق والے اپنے اپنے حقوق طلب کریں گے تو اللہ پاک اس کی نیکیوں سے حقوق والوں کو ان کے حقوق کے برابر نیکیاں دلائے گا۔ اس شخص کی نیکیاں ان کو دی جائے گی۔ اگر اس کی نیکیوں سے تمام حقوق ادا نہ ہو سکے اور نیکیاں ختم ہو گئی تو حق والوں کے اور حق والے باقی ہیں تو ان کے گناہ اس کے سر پر ڈالنے شروع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ اسے اوندھے منہ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھا، سب نیکیاں تھی، لیکن تھا ساتھ میں حقوق العباد ضائع کرنے کا گناہ۔ تو حق والے اپنے حق مانگیں گے تو نیکیاں دی جائے گی، حق مانگنے والے باقی ہوں گے تو گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے، اور یہ پھر آخر کار جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، اور آج ہم جن کے حق ہم سے ضائع ہوئے ہیں جانے انجانے میں، معافی مانگ لیں۔ بیوی سے بھی مانگے، بچوں سے بھی مانگے، بیوی اپنے شوہر سے مانگے، بچوں سے مانگے، ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لے، تاکہ آخرت میں قیامت کے دن، محشر کے دن جو واقعہ بھی بیان ہوا ہے، یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، ابھی اعلیٰ حضرت کی زندگی کے دو پہلو آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ ایک تو اعلیٰ حضرت کا مسلمانوں پر ایثار، اور دوسرا اعلیٰ حضرت کا حقوق العباد میں حساس ہونا۔ اعلیٰ حضرت کو اگر ان کا علم دیکھے تو وہ بھی بہت اعلیٰ ہیں، پھر اعلیٰ حضرت کا عبادت کا انداز دیکھے وہ بھی بہت اعلیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نمازوں کی پابندی کا انداز بھی بہت نرالا ہے، یہ اعلیٰ ہے سارے معاملات۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت ہیں، کہ بہت سارے اوصاف و خصوصیات آپ کے اعلیٰ ہیں۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت کی سیرت کو پڑھیں۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے تذکرہ امام احمد رضا، بہت کچھ تو اس میں یعنی اعلیٰ حضرت کی پوری سیرت تو نہیں ہے، ایک مختصر سا رسالہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی زندگی کے بہت ساری چیزیں اس سے ہمیں پتہ چل سکتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں،
اعلیٰ حضرت کی سیرت کو اپنے اندر نافذ کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس دنیا سے نیک مسلمان ہو کر رخصت ہونے میں کامیابی مل سکتی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت پورا ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ جمعے پھر کسی اللہ کے محبوب بندے کی سیرت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اس سے انشاءاللہ اپنے لیے عبرت کے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارا چینل FGN چینل دیکھتے رہیے۔ اچھا، انشاءاللہ عز و جل آنے والے ہفتے پھر ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ کے محبوب بندے پہ سلسلے میں کسی اللہ کے ولی کی سیرت لے کر حاضر ہوں گے، اس سے عبرت کے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر رہیں۔ اللہ پاک ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا